10ویں پارے کا خلاصہ۔ 10واں پارہ، اس میں سورہ انفال چل رہی ہے اور اس کی ابتدا غنیمتوں کی تقسیم سے ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غنیمت آپ کو جنگ سے حاصل ہوگی وہ تقسیم کی جائے گی، اور اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ان کے خاندان والے اور دیگر جو مستحقین ہیں ان کے لیے مختص ہوگا۔ اور اس پارے کا آخری حصہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ مال ہونے کے باوجود جہاد سے کترا رہے ہیں تو وہ ان عورتوں کی طرح ہیں جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب اس پارے کا جہاد کی تقسیم سے شروع ہونا اور آخر میں جہاد سے منہ موڑنے کی وعید کا بیان ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد موقوف بھی نہیں ہے اور منسوخ بھی نہیں ہے، اور جہاد کی برکتیں، غنیمتیں یہ قیامت تک جاری رہیں گی۔ اور اس میں جو قابل غور باتیں آئیں گی کہ جہاد کا بنیادی طور پر مقصد کیا ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جو جہاد میں معاون ہو سکتے ہیں، وہ اس پارے کا مرکزی موضوع ہے۔ اور پھر جہاد میں ناکامی کے اور پستی کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں، اور پھر جہاد کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جہاد کے اپنے ضابطے ہیں، شروط ہیں، ان شروط پہ اترے گا تو تب وہ جہاد کہلائے گا۔ اس کے علاوہ جہاد نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی جنگ ہے، قومیت کی ہو سکتی ہے، کوئی اپنی عصبیت کی ہو سکتی ہے، لیکن جہاد جو اسلامی جہاد ہے اس کے اپنے شروط اور ضابطے ہیں، اس کو دیکھا جائے۔ جب ایک چیز جہاد کہلائے گی، ایک جنگ، تو اس کا مقصد بنیادی طور پر کفر و شرک کو مٹانا ہے، اور اگر مطالبہ کرنے پر حریف جو آپ کا مخالف ہے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، یہ شرطیں ہیں کہ سامنے والا اگر یہ کام کرتا ہے تو فخلوا سبیلہ، اس کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہے ہماری۔ اور ایک اور جگہ تو فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تو آپ کے بھائی بن گئے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ تو جہاد کا مقصد کفر و شرک کو ختم کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ جہاد نہیں کہلاتا۔ دوسری بات، جہاد میں معاون کام کون سے ہو سکتے ہیں، یا جو جہاد میں جو چیزیں انسان کی قوت کو اور اس فوج کی ہمت کو بڑھا سکتی ہیں، ان میں سے سردست سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے ہیں تو اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اور دوسری چیز، بری عادتوں سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ کہ انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہیں، اگر انسان اپنے حالات کو نہیں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا اس نعمتوں کو۔ تو اپنے حالات بدلنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے جہاد میں پکا ہونے کے لیے اور اپنی ہمت بندھانے کے لیے۔ اور پھر جہاد سے پہلے تیاری کا حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی استطاعت ہے آپ ان کے خلاف تیار ہوں جب جہاد ہے۔
اور اس کے لیے جتنے وسائل ہو سکتے ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جائے، اور پھر جہاد کا شوق دلایا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو خود حکم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، لوگوں کو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ابھارو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم جو اس کے راستے میں نکل رہے ہیں ہماری نیتیں خالص ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے لیے نازل ہوگی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو جہاد کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور وہ چیزیں اب کہ جو جہاد کی راہ میں رکاوٹ ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاد میں ناکامی کا باعث بھی بن سکتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے آپس کے جھگڑے، کیونکہ مسلمانوں نے تب ہی شکست یا پستی دیکھی ہے کہ جب آپس کے جھگڑوں میں یہ پڑ گئے ہیں، آپس میں ہی پھوٹ پڑ گئی ہے، آپس میں ہی نفاق نکل آیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فوج کھوکھلی ہو جاتی ہے، ہمتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جہاد میں پرہیز کی وہ یہ ہے کہ آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، اور دوسری چیز ریاکاری سے بچا جائے کہ نکل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے نکل رہے ہیں، اسی کے لیے نیت ہونی چاہیے۔ اگر دکھلاوا ہے تو دکھلاوا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ یہ تو مشرکین کا عمل ہے، یہ مشرکین کا عمل اور وتیرہ تھا۔ اور تیسرا سبب کہ مال کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سرزش کی گئی۔ تو جو چیزیں جہاد میں انسان کی ہمت کو کم کر سکتے ہیں یا جہاد کی ناکامی کا باعث ہیں، ان میں سے یہ بھی کہ مال کی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ مال غنیمت تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، لیکن وہ مطلوب اور چاہت نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھا، تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ ایک بار غزوہ حنین کے موقع پر کچھ صحابہ کے دلوں میں یہ چیز آ گئی کہ اب تو ہماری تعداد کی وجہ سے ہم شکست نہیں کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست کا منہ دکھایا تاکہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس کے بعد پھر ان کو فتح دی۔ تو یہ بنیادی کام ہو سکتے ہیں جن سے پرہیز بھی کرنا چاہیے جہاد کے دوران، اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، تکبر اور غرور اور مال کی چاہت سے بچنا چاہیے۔ اب چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب کرنا ہے اور یہ ساری شروط پوری ہیں، نیت بھی خالص ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات برستے ہیں، اور ان انعامات میں سے سب سے پہلا انعام آپس کی محبت، کہ یہ ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے کہ جو انسانوں کے دلوں کو، مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، جیسا کہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا اس جہاد کی نسبت سے۔ اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کر دیا کہ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے رزق کریم بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور تیسرا انعام کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور چوتھا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے بڑے درجات رکھے ہیں، وہ دنیا میں بھی درجات اور آخرت میں بھی درجات ہیں۔ اور پانچواں انعام کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہ ذریعہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور چوتھا انعام رحمت الہی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور اس بات کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو اس راہ میں نکلا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کا سبب بھی بن سکتا ہے کہ جو جہاد کرنے والا ہے اس کی نیت خالص ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور آٹھواں انعام کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑا مقام رکھا ہے،
فرمایا وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اس کے لیے بڑے انعامات ہیں جنت میں بھی، اور اطاعت الہی کا ذریعہ ہے یہ ایک طرح کا۔ اب 11واں پارہ، اس میں شروع میں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے عذر پیش کیے، جہاد سے پیچھے ہٹ گئے، تو ان کے عذروں کو قبول نہیں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ ان کے دلوں میں یہ تھا، ان کی بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ اور آخر میں بتایا گیا اس پارے کی آخری آیت میں کہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ تو انسان کو اپنے گناہوں پر دلیلیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تعویلوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کو نیکیوں سے بدلا جائے، اس سے توبہ طائب ہونا چاہیے۔ تو وہ کون سے امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا باعث بن سکتے ہیں؟ ان میں سر دست صدقہ و خیرات کا ذکر کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں کے حالات کیا ہیں۔ اور پھر یہ کہ نیک عمل اختیار کرو، اس لیے کہ نیک عمل اختیار کرنا گناہ کے بعد یہ گناہ کو دھو دیتا ہے اور گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھا جائے، اور اللہ پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک ریلیشن اور تعلق ہے اس کو مضبوط کرتا ہے اور اللہ کی رضا جوئی کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر یہ کہ دین کو سمجھنا اور اس کو پھیلانا، دین کی سمجھ ہوگی تو پھر انسان کو پتہ چلے گا یہ کام صحیح ہے اور یہ کام نہیں کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ہر برائی سے بچنے کے لیے باڑ ہے۔ اور پھر قرآن مجید سے بھی تعلق ہونا چاہیے اور اللہ پر توکل مضبوط ہونا چاہیے، اور کثرت سے دعائیں۔ انسان سے خطا ہو گئی ہے تو اس نے یہ اعمال بجا لانے ہیں تاکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق باقی رہے، اللہ تعالیٰ کہیں اس کو دھتکار نہ دے۔ اور پھر صدق دل سے آہوزاری کرنی چاہیے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا کہ ان پر جب عذاب آیا تو انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی، تو عذاب آنے کے باوجود بھی ٹل گیا۔ تو یہ دعا کرنا اور آہوزاری کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی چیز کہ شرک سے اجتناب ہونا چاہیے۔ شرک سے اگر انسان بچا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر شرک بھی ہے، اچھے اعمال بھی ہیں، تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی اور دنیا سے بے رغبتی کی، وہ یہ کہ آخرت کو ماننا، اس پر یقین کرنا، کیونکہ جو آخرت کا انکار کرنے والا ہے وہ کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو اس بارے میں بیان کی گئی کہ یہ چیزیں اگر انسان نے ملحوظ خاطر رکھی تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو سکتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا جوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔